امریکہ میں 65 سال یعنی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے زیادہ تر افراد کو سوشل سیکیورٹی کے نام سے چلنے والے ایک سرکاری پروگرام سے مالی مدد ملتی ہے، لیکن اس پروگرام کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے امریکی کانگریس بزرگ افراد کے لیے دی جانے والی مراعات میں کمی، ٹیکسوں میں اضافے اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ مجھے اپنے بچوں اور ان کے بچوں کی فکر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کا مستقبل ہم سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہے۔ امریکہ کے سوشل سیکیورٹی کے نظام کے بارے میں تفکرات میں حالیہ اضافے کی ایک وجہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والی اس نسل کے افراد کی تعداد میں اضافہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ان امریکیوں نے ساری زندگی ہر طرح کے سرکاری ٹیکس ادا کیے تاکہ ان سے پچھلی نسل کے ریٹائرڈ افراد کی مالی مدد ہو، مگر امریکہ کی موجودہ آبادی میں سوشل سیکیورٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وقت امریکہ میں 3 لوگ کام کرتے ہیں تو ایک شخص کو سوشل سیکیورٹی ادا ہوتا ہے، لیکن 2030 تک ایک شخص کے سوشل سیکیورٹی کی ادائیگی کے لیے صرف 2 امریکی ٹیکس ادا کر رہے ہوں گے۔ جین سیٹسفینڈ ریٹائرڈ افراد کی ایک تنظیم کی نائب صدر ہیں۔ ہر قسم کا مالی فائدہ ملازمتوں سے ختم ہو رہا ہے۔ اگر حکومت سوشل سیکیورٹی کے نظام کو قائم نہیں رکھتی تو معلوم نہیں ریٹائرڈ افراد کا کیا ہوگا۔ ملازمین کو پینشن دینے کا نظام امریکی اداروں سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر ادارے اپنے ملازمین کو ایک متبادل پروگرام 401k کے ذریعے بچت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ پینشن کے پروگرام سے سستا پڑتا ہے۔ کمپنیاں اپنے ملازمین کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ اس پروگرام میں جتنی رقم کا ہر ماہ اضافہ کریں گے اتنی رقم کے برابر رقم ادارہ ہر ماہ اپنی طرف سے اس میں شامل کرے گا، اور ملازمین جمع شدہ رقم سے جہاں چاہیں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ میں نے لوگوں کے مشورے سے رقم انویسٹ کی تھی مگر حالات خراب ہو گئے اور میری رقم ڈوب گئی، تو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری زیادہ فائدہ مند نہیں ہوئی۔ فرینک جووی اکیلے نہیں ہیں۔ امریکہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں سرمایہ کاری اور منافع کی بنیادی باتوں سے واقفیت نہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی اینا مریا لوزارڈی نے ایسی 2 تحقیقات میں حصہ لیا ہے۔ میرے خیال میں ملازمین کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دینا درست نہیں، جبکہ انہیں ریٹائرمنٹ کے نقطہ نظر سے بچت اور سرمایہ کاری کے اصولوں سے واقف کروانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ریاست میریلینڈ میں ریٹائرڈ افراد کے لیے ہونے والی اس رائٹنگ کلاس میں شریک افراد کو اگر اپنی بچت کی درست منصوبہ بندی کرنی ہے تو معاشی مشاورت کاروں کے مطابق منافع، افراط زر اور سرمایہ کاری میں درپیش خطرات جیسی بنیادی باتوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ زیادہ عمر جینا ایک خوشگوار احساس ہے، مگر آپ عمر کے آخری 30 سالوں میں اپنا کیا کریں گے؟ اس کلاس میں پڑھنے والے رے گرین کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے پیسے کو احتیاط سے خرچ کرنا بے حد اہم ہے، کیونکہ طب کی ترقی سے اوسط عمر میں ہونے والا اضافہ ریٹائرمنٹ کے بعد کے اخراجات میں اضافہ کر رہا ہے۔ جم رینٹل کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔